بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اردو ڈرامہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اردو نثر کے بہت سارے اقسام ہیں، جیسے داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، سوانح عمری ہے، سیرت نگاری ہے، خطوط نگاری ہے، اور بھی بہت سارے اقسام ہیں. اس کے ساتھ اردو ڈرامہ بھی اردو نثر کی ایک اہم صنف ہے. ڈرامہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے ریڈیائی ڈرامہ، دوسرا ہے سٹیج ڈرامہ. ریڈیائی جو پرنٹ میڈیا سے، ٹیلی ویژن، ریڈیو سے ہم سنتے ہیں ڈرامے، ان کا ایک موضوع ہوتا ہے، مختلف کردار ہوتے ہیں، اس کو ریڈیائی کہتے ہیں. دوسرا ہے وہ ڈرامے جو ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو ہم سٹیج کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ڈراموں کی بڑی چلن تھی، سٹیج ڈرامہ ہوا کرتے تھے. تو اسی پہ آج مختصر بات ہوگی کہ ڈرامہ کی صنف، اس موضوع کے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. ڈرامہ ادب کی سب سے قدیم صنف ہے. پہلے سے ہندوستان اور یونان دنیا کے وہ دو بڑے ملک ہیں جہاں ڈرامے نے پہل آنکھیں کھولی. یونان اور ہندوستان میں ڈرامے کی شروعات. چنانچہ ڈرامے کے اصول بھی سب سے پہلے یہیں زیر غور آئے. بھرت منی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں ڈرامے کے مسائل پر غور کیا. ڈرامہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے، اسی لیے ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے. ارسطو نے کیا کہا ہے کہ یہ الفاظ کی نقل ہے. ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ بالکل سچی اور اصلی معلوم ہو. تکنیکی طور پر ڈرامے میں تین چیزیں، پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان ہونا لازمی ہے. واقعات کی ترتیب اس طرح ہو کہ ہر نیا واقعہ پرانے واقعے کا حصہ لگے. کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ ہر کردار کی نفسیات کا خاص خیال رکھ کر ہی مکالمے ادا کیے جائیں. کردار کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی امور کا لحاظ رکھا جائے تاکہ دیکھنے والے پر گہرا اثر ہو سکے. زبان و بیان کے اعتبار سے ایجاز و اختصار ڈرامہ کا روح ہے. دنیا کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامہ کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. اردو ڈرامے کا آغاز لکھنؤ کے مشہور شہر اودھ کے حکمران واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1826 عیسوی میں ہوا. راہدہ کنیا کا قصہ سے ہوا. اس ڈرامے کے بعد ہی امانت لکھنوی نے شہر آفاق ڈرامہ بہت مشہور انرسوا لکھ کر دوام حاصل کیا. ڈرامے کی مقبولیت اتنی بڑی کہ ڈراموں کی کمپنیاں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر ڈرامے اسٹیج کرنے لگے. اس دور میں جو ڈرامہ نگار سامنے آئے ان میں احسن لکھنوی، چندرولی، طالب بنارسی، لیل النہار، آغا حشر کاشمیری، اسیر ہرس، امتیاز علی تاج نے لکھا انارکلی بہت مشہور ہے. 20ویں صدی کے وسط میں سائنسی ترقی کی وجہ سے ڈرامے کو بہت فروغ ملا، جس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا خاص رول رہا. ساتھ ہی ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے اثرات بھی ڈرامے پر پڑے، جس سے ایپک تھریٹ اور لائنی ڈرامے وجود میں آئے.
اس دور میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، صادق حسین منٹو، احمد عباس، عصمت چغتائی، علی محمد لون وغیرہ قابل ذکر ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔